बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ आबाद धरना केस रीओपन या इम्प्लीमेंटेशन या उसकी नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसकी समाज शुरू हो गई है। जो कुछ भी हो रहा है ये तकरीबन वाज़े हो चुका है कि इसका तरीके लबैक के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद या जनरल बाजवा या फौज की जो मुदाखलत है सियासत में, उस हवाले से ये केस है, इसलिए उसको सुना जा रहा है। अब ये ऊंट कौन सी करवट बैठेगा, क्या फैसला आएगा, इसके ऊपर क्या कितनी समातें होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस रीओपन से तहरीके लबैक का जो शुरू से मौकफ रहा है, या तहरीके लबैक वाले जो दावा करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सच साबित हो रहा है। एक ये मैंने आप साबित करना है, जावेद चौधरी का एक क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखना है कि जावेद चौधरी का जो क्लिप है वो काफी सपोर्ट कर रहा है तहरीके लबैक को। उसने तहरीके लबैक के हक में बात नहीं की कि मैं हम दलील बना देंगे, जावेद चौधरी ने तहरीके लबैक के हक में नहीं, उसने नून लीग के हक में बात की। इस जो धरना जो हुआ था वो भी आप लोगों के सामने है। एक तो तहरीके लबैक का मौक़िफ़ सच साबित हो रहा है, दूसरे नंबर पे तहरीके लबैक के साथ ज्यादती होने के बावजूद फिर भी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्यों सपोर्ट करती है, ये भी इसमें साबित हो रहा है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन क्या कि 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जो अमेरिका है या मगरबी ममालिक हैं उनको पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए। वो जमहूरियत को पसंद नहीं करते, वो शख्सियत को पसंद करते हैं कि पाकिस्तान में वो हुक्मरान होना चाहिए जो हमारी उंगली पे नाचने वाला हो। अगर वो अमेरिका आमरीत के खिलाफ होती तो सबसे ज्यादा आमरीत कहाँ है, अरब कंट्रियों में है। कतर में चले जाओ, यूएई में चले जाओ, सऊदी में चले जाओ, वहां एक ही आदमी की हुक्मरानी है। वहां तो अमेरिका ने कोई कोशिश नहीं की, कोई उनको मालूम है। जहां उनको एक आदमी से प्रॉब्लम थी वहां अमेरिका अभी भी वो उन लोगों में अफरा तफरी फैली हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में जो अमेरिका है उसको जमहूरियत नहीं चाहिए। अगर अमेरिका को जमहूरियत चाहिए होती तो मजहबी जमातों में बहुत सारी सरफहरिस्त है तहरीके लबैक, वो एक सियासी जमात है, जमहूरियत को वो फिलहाल काम कर रही है, तो उसके सब रास्ते बंद किए हुए हैं कि शेख रशीद का बयान मौजूद है कि हम क्या करें, हमारे तो ऊपर तो मगरबी मालों का प्रेशर है। ठीक है, अच्छा, ये बातें मैं आज तीनों आप लोगों के सामने साबित कर दिया। नाज़रीन, ये जो फैज़ाबाद वाला केस ओपन हो रहा है ये तो तकरीबन वाज़े हो रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब इसमें तहरीके लबैक कैसे यानी कि उसके मौक़िफ़ की तायद हो रही है, या जावेद चौधरी ने जो क्लिप बनाया है वो आगे जाके मैं आपको सुनाऊंगा। तहरीके लबैक का मौक़िफ़ नाज़रीन ये रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान की जितना अदालती सिस्टम है या ज़्यादातर जो पाकिस्तान की अदारों में जर्नैल वगैरह हैं या कुछ हैं इंडिविजुअल तौर पर एज ए अदारा नहीं, ये मगरब के गुलाम हैं। इनका इस्लाम के साथ तो कोई तल्लक नहीं है, और ख़ासकर जो मीडिया 100% इनका इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है। जहां इस्लाम और मगरब की बात आएगी तो ये हमेशा मगरब को सपोर्ट करेंगे, ये इस्लाम को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए ये उलमा अकराम के खिलाफ दिन ब दिन नफरत फैलाते रहते हैं कि यार इनका क्या काम है, ये तो तशद्दुद पसंद हैं, इनको क्या मालूम है हुकूमत कैसे चलाई जाती है, इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है, ये दहशत गर्द हैं, यानी कि ये इनसे खौफजदा हैं। ये तहरीके लबैक का शुरू से मौक़िफ़ रहा है। अब मैं जब ये केस शुरू हुआ तो मैं जावेद चौधरी का एक वीडियो का एक क्लिप सुन रहा था। सबसे पहले वो जावेद चौधरी का एक क्लिप सुनो, फिर जाके आगे बात करते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है इसकी बैकग्राउंड 2018 में जाके मिलती है। 2018 में आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में वजीर कानून होते थे जाहिद हामिद साहब और अनूश रहमान आईटी की मिनिस्टर थी उस वक्त। और उस वक्त आइन के अंदर, कानून के अंदर एक तरमीम की गई थी जिसमें जो हल्फ की जुबान है उसमें से खत्म नबूवत को निकाल दिया गया था। एक बहुत बड़ी साजिश बल्कि इसको कहा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और जब ये तरमीम हो गई तो फिर उस वक्त मुझे याद है कि हाफिज हमदुल्ला साहब खड़े हुए। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब कह रहा है कि ये नून लीग के खिलाफ साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। खत्म नबूवत की जो शिक है उसको निकालने में ये नून लीग के खिलाफ साजिश थी। और साजिश कौन कर रहे थे? उसके अपने वजीर, यानी कि जावेद चौधरी के बकौल कि मुस्लिम लीग नून एज ए जमात का इसमें कोई रोल नहीं है, उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनके जो अपने आदमी हैं, जाहिद हामिद या जो दूसरी अनुष्का थी वो, यानी कि क्या लड़की थी, यानी कि जाहिद हामिद वगैरह ना, इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। यानी कि मुस्लिम लीग नून का इसके साथ तल्लक नहीं है। हालांकि उस टाइम के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि उसने ये चीज तस्लीम की थी कि जब ये खत्म नबूवत के कानून में जो हम तरमीम कर रहे थे इसमें सवाए मुस्लिम लीग नून के नहीं, पीटीआई और पीपल पार्टी
ہم تینوں بڑی سیاسی جماعتیں متفق تھے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے. کیا کہہ رہا تھا یہ؟ اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے اس تبدیلی میں، اور تبدیلی ریورس بھی کر دی گئی. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے بھی ووٹ کیا، اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا. جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. ناظرین، شیخ خاقان عباسی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہم نے مل کے یہ ترمیم کر رہے تھے، یعنی کہ اس میں کوئی سازش والی بات نہیں ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ عمران خان نے گورڑا شریف میں ایک پروگرام میں اس سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے جو ختم نبوت کی ترمیم ہو رہی تھی نواز شریف کے دور میں کر رہے تھے تو آپ روڈوں پہ کیوں نہیں آئے؟ تو عمران خان نے جواب دیا تھا کہ میری پارٹی کا، میرے کارکنوں کا میرے اوپر پریشر تھا، لیکن میں اس میں شریک اس لیے نہیں ہوا کہ میں اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی کہ اس نے احتجاج نہ کرنے یا اس کی مخالفت کرنے کی جو تعبیر پیش کی وہ یہ کی کہ اگر میں نکلتا تو لوگ سمجھتے کہ عمران خان سیاست کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس ٹائم کا وزیر اعظم یہ چیز تسلیم کر چکا ہے کہ بھئی ختم نبوت کے جو قانون ہے وہ ہم نے یعنی کہ اپنی مرضی سے تینوں جماعتیں متفق ہو گئی. بلکہ ایک اور ویڈیو ہے، میں بہت ساری زیادہ ویڈیو ہوگی، محسن رانجھا اس نے ٹی وی میں بیٹھ کے چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ یہ عمران خان نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ بھی لیا ہے کہ بھئی ہم ختم نبوت کے جو قانون ہے اس میں چینجنگ کریں گے. اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون میں تبدیلی ہو رہی تھی وہ 3 بڑی جماعتیں اس کے ساتھ متفق تھیں، اور اس ٹائم جو عدالتی فیصلہ تھا وہ بھی حکومت کے خلاف، حکومت کے حق میں تھا. اور یعنی کہ وہ عدالتی فیصلہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں. حالانکہ یہ چیز تو سب مانتے ہیں، چاہے سازش ہے، چاہے مرضی ہے یا کچھ بھی ہے، یہ چیز تو میڈیا سمیت پاکستان کا بچہ مانتا ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم ہو رہی تھی. جب ہو رہی تھی پھر ایک مذہبی جماعت اس کے دفاع میں کھڑی ہوئی، پھر اس کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، کتنے کارکنوں کو شہید کیا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. عدالت پھر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی کہ ان کو ختم کر دو. اس ٹائم فوج، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے یعنی کہ تحریک لبیک کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو انتشار خون ریزی میں نہیں ہونا چاہیے، ان میں اندر بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہی تھی تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان آرمی کو کہ اس نے تحریک لبیک کو سپورٹ کیا. کیوں کہ تحریک لبیک کا مقصد کیا تھا کہ آپ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کیوں کر رہے ہیں اور ہم کو استعفیٰ چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہی تھا نا. تو یہ واضح ہو گیا کہ تحریک لبیک اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ میں تھی، اور پاکستان کی جتنی بھی جوڈیشری ہو گئی، پاکستان کا میڈیا ہو گیا، پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ایک سائیڈ میں تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا جو قانون ہے، کیونکہ مغرب چاہتا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. تو یہ چیز واضح ہو گئی. جو میں نے بنائی تھی 6 مہینے پہلے ویڈیو کہ پاکستان میں امریکہ کو جمہوریت نہیں چاہیے، شخصیت چاہیے، اور جمہوریت نے بھی وہ شخصیت 3 واضح کر دی ہے کہ جی عمران خان، نواز شریف اور پیپل پارٹی کچھ کر سکتی ہے، مذہبی جماعتیں تو پاکستان میں چینج لا بھی نہیں سکتی، کوئی اور مذہبی جماعت ہے ہی نہیں. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اس ٹائم سازش ہو رہی ہے، عمران خان کی شکل میں آدمی بھیجا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. اس ٹائم عمران خان نے 80% عوام کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کر دیا. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ جو کیس تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ، ہاں انڈیویجول طور پہ کئی ہم بات تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کئی ان کے غلط فیصلے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو فیض آباد دھرنے کیس کا تھا. تو یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک لبیک ایک سائیڈ میں تھی، اور پاکستان کا پورا مغرب غلام جو سسٹم نظام تھا وہ ایک سائیڈ میں تھا. تو یہ کس کا موقف ثابت ہوا؟ الحمدللہ تحریک لبیک کا موقف ثابت ہوا. اس لیے تحریک لبیک، یعنی کہ میں کیا کہتا ہوں کہ زیادتی ہونے کے باوجود بہت ساری جگہ میں تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا. لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کتا اٹھ کے بھونکتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو اس کا تحریک لبیک دفاع کرتی ہے. اور یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ ظلم اور زیادتی ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کا پورا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے.
لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کر رہی ہے کہ یار پاکستان میں ایک ویل ایسی سیاسی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے جو کھل کے پاکستان آرمی کا دفاع کرتی ہے، پاکستان کے ادارے کا دفاع کرتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف یعنی کہ اگر کوئی ہاتھ بڑھاتی بھی ہے، چاہے وہ فرانسیسی سفیر نکالنے کا وقت تھا تو رحمت اللہ العالمین مسجد میں وہ 50 شہادتیں کے جنازے اٹھا کے پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ جی ان کا حقوق، عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا کہ جی سعد رضوی کو بھی رہا کرو، سب کو رہا کرو، جتنے تحریک لبیک کے قیدین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، یعنی کہ بہت بڑی قیمت چکائی تھی تحریک لبیک نے، تب جا کے اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آیا تھا کہ یار نہیں یہ تو مزید زیادہ نقصان ہو گیا۔ سیم اسی طرح فیض آباد میں بھی تحریک لبیک نے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، کوئی ان کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، وہ عمران خان کی طرح 126 دن لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ڈی چوک میں نہیں نچا رہے تھے، وہ نچا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکستان کا قانون ہے، کیونکہ پاکستان کے شرعی نظام سے تو سب کو تکلیف ہے، لیکن وہ قانون ہے پاکستان کا جو ختم نبوت کا جو حلف ہے اس میں وہ اپنا چینج نہیں کر سکتے، اس کو چینج کر رہے تھے، تب ان کو کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی تحریک لبیک کو۔ آج بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے قریبی خاندان ہیں وہ اس کیس بھگت رہے ہیں۔ تو ناظرین الحمدللہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ تحریک لبیک کب حکومت میں آئے گی، نہیں آئے گی، کتنی سیٹیں ملیں گی، نہیں ملے گی، لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایز اے مسلم کم از کم میرا یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار میری 4 دن کی زندگی ہے، 8 دن کی زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں تحریک لبیک کو آگے آتی ہوئے دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن جس لمحے میں اگر جس کے ساتھ کھڑا ہوں تو الحمدللہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کئی دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے تحریک لبیک کو سپورٹ نہ کریں کہ یار وہ حکومت میں نہیں آ سکتے، وہ کب حکومت میں آئیں گے، کب وہ شرعی نظام لے کے آئیں گے۔ میں ان کو سمپل سادہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک مسجد کا کوئی بنیاد رکھ رہا ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے ایک اینٹ رکھ دی، یا آپ نے تھوڑا سا کام کر دیا، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مسجد تیار ہوگی، اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں جمعہ پڑھا جائے گا تب آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ خدا نہ خواستہ اگر مسجد کسی سٹے کی وجہ سے رک جاتی ہے، وہ 10 سال نہیں بنتی ہے، 50 سال نہیں بنتی ہے، بہت ساری جگہ میں ہمارا ایک مدرسہ ہے اس کا 5 سال کا سٹے لیا ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ مسجد کینسل بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم جہاں مسجد نہیں بناتے یا کوئی نہیں بنا دیتے، لیکن آپ نے بنیاد میں جو مسجد کی نیت سے آپ نے جو اینٹ لگائی تھی، جو پیسہ دیا تھا، اس کا ثواب آپ کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک معلوم نہیں کب آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کو چھوڑو، انشاءاللہ آئے گی اور بہت جلد آئے گی، لیکن ہمارا کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو زندگی کے پل ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وقت ثابت کر رہا ہے تحریک لبیک کو، وقت ثابت کر رہا ہے، ہر جگہ میں تو ثابت کر رہا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اگر پاکستان میں کوئی جماعت سیاست کر رہی ہے جو پاکستان کا بھی دفاع کر سکتی ہے، اسلام کا بھی دفاع کر سکتی ہے، غریب عوام کو بھی ریلیف دے سکتی ہے، تو وہ صرف تحریک لبیک ہے اس ٹائم، اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ